السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی ایک پیاری چھوٹی سی انٹرسٹنگ جو ہے نا اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو اکثر بچے جو کام نہیں کرتے تو اور وہ کیا بہانے بازی کرتے ہیں، تو ٹیچرز بھی تنگ، والدین بھی ان سے پریشان۔ تو آئیں آج کی اس چھوٹی سی انٹرسٹنگ کہانی کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ ایوری شائن تھنگ از ناٹ گولڈ، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ فرشتوں سے بڑھ کر انسان بنا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایک بچہ تھا، باغ میں وہ ٹہل رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر ایک بھیڑ، ویسپ انگلش میں کہتے ہیں بھیڑ، یہ جو پیلے کلر کا ایک جسے پنجابی میں بھونڈ بھی کہتے ہیں، وہ بھیڑ کو اس کو نا بچے کو بہت پسند آئی۔ اس نے جا کے پکڑ لو، جیسے ہی اس کا بچے کا ہاتھ کے قریب ہوا، وہ بھیڑ جلدی سے اڑ گئی، بار بار کوشش کے باوجود وہ اس بچے کے ہاتھ میں نہ آئی۔ اس کی خوبصورتی ظاہر تھی، اندر تو اس کے زہر تھا، پر بچے کو کیا پتا کہ اس میں کیا ہے۔ بچہ چونکہ بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں عقل کا کچا بھی ہوتا ہے، مگر سارے بچے نہیں، کئی اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا وہ واقعہ اکثر کتب میں پرائمری سے لے کر میٹرک تک کی اور آگے اردو کی کتب میں، اسلامیات کی کتب میں لکھا ہوتا ہے، کہانی بھی ہوتی ہے، سچ کو آنچ نہیں۔ تو وہ بھی تو بچے تھے نا کہ ماں 18 پارے کی حافظہ تھی اور الحمدللہ وہ گھریلو کام کرتے کرتے وہ پڑھتی تھی، بچے کو یاد ہو گئے۔ اور ڈاکوں والا واقعہ بھی بڑا فیمس مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکوں کے سردار نے بھی توبہ کی اور سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ تو ایسے بچے بھی اولیاء کرام جو سید ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے نا وہ آل مبارک سے ہوتے ہیں۔ آل سے نہ بھی ہو، ویسے بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو ہے نا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو ایک بچہ جو تھا وہ آخر بھیڑ جو تھی وہ تھک کر گلاب کے پھول پر کے پتوں میں چھپ گئی۔ بچے نے اس پھول کے ساتھ اس کو پکڑ لیا۔ اب اس بھیڑ کے پاس وہ ڈنگ مارنے کی کوئی چار نہیں تھا، اس نے اس بچے کو ڈنگ مارا، بچہ رونے چلانے لگا، آخر کار زہر کے اثر سے وہ تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ بچہ زہر کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ گیا تھا۔ ظاہر کو دیکھ کر، زہر کو نہیں، ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ گیا تھا، اس وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا اور اس کا انجام نہیں سوچا۔ اس چھوٹے سے واقعے سے یہ کیا بات معلوم ہوئی کہ کسی چیز کے صرف ظاہری فائدے کو اور ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس چیز کی اصل کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل یہی بات گناہوں کی ہے کہ گناہوں کا ظاہری فائدہ ہوتا ہے، اس میں ظاہری لذت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کا بہت بڑا انسان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے، نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ظاہری فائدہ کو دیکھ کر خود دھوکہ نہ کھائیں اور دوسروں کو بھی گناہوں کے خاص طور پر دھوکے سے ہمیں پڑھنے سے بچائیں۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر کسی نے ایک دن سبق یاد نہیں کیا، اس نے جھوٹ کہہ دیا اور اس کے ذریعے سے وہ سزا سے تو بچ گیا۔ بچے اکثر ایسا بولتے ہیں ہوم ورک کے بارے میں، اسکول ڈائری کے بارے میں، جیسے کسی دن اگر فار ایگزامپل جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے نا اس بات سے، اور اساتذہ والدین کو پتہ چل جائے تو ان کے دلوں میں بھی ہماری برائی آ جائے گی، ہم جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ ایک ہٹ لسٹ پہ آ جائیں گے اور اچھے ڈکشنری سے ہم آؤٹ ہو جائیں گے، اور آئندہ ان کو ہماری ہر بات کو صحیح جاننے میں بھی شک رہے گا۔ جیسے وہ شعر آگے والی کہانی ہے نا، ایک دن شعر آ گیا تو پھر لوگوں نے یقین بھی نہیں کیا۔ تو ہینس وی شوڈ اوائڈ ٹو ٹیلنگ اے لائی، جھوٹ بولنے سے ہمیں پرہیز اور احتجاج اور بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ جھوٹ ایک وقتی فائدے ہم ہوتا ہے ہمیں جھوٹ کا، مگر اس کے پیچھے نقصانات بہت زیادہ، جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتی اور سچ کو آنچ نہیں۔ الکذب یہلک والصدق ینجی، جو سچ ہے نا وہ نجات دلاتا ہے اور جو کذب ہے نا وہ ہلاک کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ایوری شائن تھنگ از ناٹ گاڈ کے مطابق اور جھوٹ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس پر کو ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔